وہ زمین ہندوستان کی سرزمین ہے۔ آپ یہ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ملک کا وجود 100 سال پہلے ہے، کسی ملک کا وجود 200 سال پہلے ہے، کسی ملک کا وجود 500 سال پہلے ہے۔ کوئی ملک ایسا ہے جس کو 700 سال پہلے جانا ہی نہیں جاتا تھا، کوئی ملک ایسا ہے جو 1000 سال پہلے تھا ہی نہیں، آج کی تاریخ میں ہے۔ لیکن یہ ہمارا اور آپ کا مشترکہ نصیبہ ہے کہ ہم اس ملک میں ہیں جس ملک کا وجود اس دن سے ہے جس دن پہلا انسان اس سرزمین پر تشریف لایا تھا۔ ہم اس دن سے، اسلام اس دن سے ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے۔ آج کی تاریخ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کو اکھنڈ بنائیں گے، ہم کہیں گے بھارت کو کھنڈ کھنڈ کیا جا چکا ہے۔ اس بھارت کو اگر اکھنڈ بنانا ہے تو آپ کو دوسرے کھنڈوں کو واپس بھارت کی سرحد میں ملانا پڑے گا، تب جا کر یہ بھارت اکھنڈ ہوگا۔ کسی مزاج کے ایک ہو جانے سے بھارت اکھنڈ نہیں ہوگا، بلکہ جو پاکستان بھارت سے نکل گیا، بنگلہ دیش بھارت سے نکل گیا، شری لنکا بھارت سے نکل گیا، ان حصوں کو جوڑنے کی استطاعت ہے تو لائیے پہلے جوڑتے ہیں اور جوڑنے کے بعد بھارت کو اکھنڈ بنائے۔ اور جب بھارت کو اس صورت میں اکھنڈ بنا لیں گے تو پھر صورت کا نوجوان بھی آپ کا ساتھ دیتے ہوئے کلمہ توحید و رسالت بلند کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن میں تفصیل میں نہیں جاتا اور اپنی تمہید کو لمبی بھی نہیں کرتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں، ہزاروں سال پرانے ہندوستان کی تاریخ ہے۔ بابا آدم جہاں تشریف لائے اور اس ہندوستان کی سرزمین پر دین تو اسی دن آ گیا تھا جس دن آدم آئے، اور پھر دین اس وقت آ گیا جب پیغمبر اعظم نے اپنے جانثاروں کو کیرلا کی دھرتی پر بھیجا اور ہندوستان میں دین آ چکا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غریب نواز سے پہلے دین نہیں آیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جب سے غریب نواز آئے ہیں تب سے دین ہندوستان میں نظر آنے لگا ہے۔ جب سے غریب نواز آئے ہیں تب سے لاکھوں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ نظر آنے لگے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ پرانی ہے، لیکن ان 1000 سالوں کی تاریخ میں جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سلطان غیاث الدین کا بیٹا آیا ہے، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ قدرت نے کسی اور کو نہیں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں پہلے خواجہ آئے تھے، صدیوں پہلے خواجہ آئے تھے، لوگوں کی بادشاہتیں ختم ہو گئی اور ان کے سفید گنبد کی نورانیت آج تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام۔ ہندوستان میں اسلام آ چکا۔ آپ پہلے دیکھیں، آپ سورت کے علاقے میں بستے ہیں، بھروچ کی سرزمین پر جائیں، بڑودہ کی سرزمین پر جائیں، آپ سے قریب ہے، یا غریب نواز سرکار کے دور سے پہلے کی مسجدیں ہیں آج بھی، اور ان پر لگے ہوئے کتبے یہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جناب یہ ذات سلطان غریب نواز سے پہلے آ چکی ہے۔ لیکن بات دین آنے کی نہیں، بات دین پھیلانے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہندوستان کا مبلغ اعظم ہونے کا شرف کسے حاصل ہے۔ بات یہ ہے کہ جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، جس شاندار بیک گراؤنڈ کے ساتھ سلطان غریب نواز آئے، اتنی مضبوط پشت لے کر ہندوستان میں کوئی نہیں آیا۔ احتیاط کے ساتھ میں نے جملہ کہا، سادات بھی تشریف لائے، سالار مسعود غازی کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں۔ آج معاف کیجئے گا میری قوم نے ان کی قربانیوں کو یکسر بلا دیا، لیکن اس پورے خطے میں جو دین کی شمع روشن کرنے والا جوان ہے، حیرت ہوتی ان کی سیرت پڑھنے میں۔ 18 سال کا وہ شہزادہ جوان بھی ہوا، چلے بھی کر لیے، جنگیں بھی لڑ لی، اور جناب والا ہندوستان کے بہت سے خطوں میں دین بھی پھیلا دیا، اور 18 سال کی عمر میں شہید بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج 18 سال کے بچے کو قاضی صاحب علماء تشریف رکھتے ہیں، مجھ سے سب بڑے مشائخ ہیں میرے، یہ جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا، 25 سال کے جوان کو کہتے ہیں نکاح کے وقت پڑھ بیٹا لا الہ الا اللہ، تو وہ پڑھتا الہ الہ الا اللہ۔ آج 25 سال کے جوان کو کلمہ نہیں آتا، اور 18 سال میں شہید ہو جانے والے اس جوان نے
पूरी दुनिया में अपनी जवानी की ऐसी शान दिखाई है। सुल्तान महमूद मुशर्रफ जहांगीर समदानी ने फरमाया, जब सरकारे सालार मसूद गाजी की चौखट पर जाया करो तो घंटे भर से जायद बैठा करो, इसलिए कि ये वो दरबार है बहराई शरीफ, ये वो दरबार है जहां हर एक घंटे में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, आप अंदाजा लगाएं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। बात दीन आने की नहीं है, बात तो ये है अताए रसूल बनकर दिशान के साथ सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं, और जो शान उन्होंने खुदा के दीन की खिदमत करके अपनी सारी कायनात में रोशन की है, ऐसी शान दूसरों की नहीं मिलती। और हो भी क्यों ना, जिस जात का ताल्लुक हैदर कर्रार से